والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة۔ یہ باب ہے ان آیات اور احادیث کے بارے میں جو جنت کی صفات کے بارے میں آئی ہیں، وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، اور بے شک وہ پیدا کی جا چکی ہے۔ وقال ابو العالیہ یکون مطہرا من الحیض والبول والبصاق۔ ابو العالیہ کہتے ہیں اس میں جو عورتیں ہوں گی وہ حیض، پیشاب، قضائے حاجت وغیرہ اور تھوک اور بلغم اور ان سب چیزوں سے وہ پاک ہوں گی، ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ دوسری صفت جنت کے بارے میں آئی ہے کلما رزقوا، جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے۔ اس کا معنی امام بخاری نے کیا ہے اتو بشیء ثم اتو بآخر، ایک چیز وہ لائے جائیں گے پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز لائے جائیں گے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے دیے گئے، یعنی اوتینا من قبل، ہم اس سے پہلے دیے گئے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے اس میں ملتے جلتے، یشبہ بعضہ بعضا، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، وَيَخْتَلِفُ فِي الطَّعْمِ، اور ذائقے میں وہ مختلف ہوں گے۔ قطوفها، اس کا معنی ہے یقطفون کیف شاءوا، وہ چنیں گے جیسے وہ چاہیں گے۔ دانیہ، اس کا معنی ہے قریبہ، قریب۔ الارائک، اس کا معنی ہے سرور، چارپائیاں، بیڈ۔ وقال الحسن، حسن کہتے ہیں النظرۃ فی الوجوہ والسرور فی القلب، جو نظرہ ہوتی ہے نا، نظرہ ایسی خوشی کو کہتے ہیں جس کے اثرات چہرے پر ظاہر ہوں، والسرور فی القلب، اور سرور ایسی خوشی کو کہتے ہیں جس کا اثر دل پہ ہو۔ وقال مجاہد، مجاہد کہتے ہیں سلسبیلا، سلسبیل کیا ہے؟ حدیدۃ الجریۃ، حدیدۃ الجریۃ، تیز چلنے والی۔ غول، غول کا معنی کیا گیا ہے وجع البطن، پیٹ درد۔ ینزفون، اس کا معنی ہے لا تذهب عقولهم، ان کی عقلیں ختم نہیں ہوں گی۔ ابن عباس کہتے ہیں دہاقا، دہاق کا معنی ہے ممتلئا، بھرے ہوئے۔ وقواعب، اور قواعب کا معنی ہے نواہد، یعنی ابری ہوئی چھاتی والیاں۔ الرحیق، رحیق کا معنی ہے الخمر، شراب۔ تسنیم، تسنیم یعلو شراب اہل الجنہ، جنت والوں کی شراب کے اوپر ایک چیز تیرتی ہوگی، اس کے لیے تسنیم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ختامہ، ختام کا معنی ہے طینہ مسک، اس کی مٹی یا آخر میں آنے والی چیز کستوری ہوگی۔ نضاختان، اس کا معنی ہے فیاضتان، چلنے والے، بہنے والے۔ یقال موزونہ، موزونہ کا کلمہ بولا گیا ہے، اس کا معنی منسوجہ، بنا ہوا۔ منہ وضین الناقہ، اسی سے یہ کلمہ بولا جاتا ہے کہ اونٹنی کے اوپر ڈالے جانے والا کپڑا جس کو جل بھی کہتے ہیں۔ والکوب، اور کوب ما لا اذن لہ ولا عروہ، جس کو پکڑنے کے لیے نہ اس کی ڈنڈی ہو اور نہ ہی اس کو جو ہے اس کے اوپر کوئی ایسا سوراخ ہو۔ والاباریق ذوات الاذان والعراء، اور جو ابریق ہوتا ہے ایسے پیالے کو کہتے ہیں کہ جس کو پکڑنے کے لیے ڈنڈی وغیرہ لگی ہو۔ عروبہ، عروبہ مثقلۃ، واحدها عروب، یہ اس کی واحد عروب آتی ہے۔ مثل صبور و صبر، جیسے صبور اور صبر ہے۔ یسمیہا اہل مکہ العاربہ، مکہ والے اس کا نام رکھتے ہیں عاربہ۔
وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ الْغَانِجَةِ، مدینہ والے اس کو غانجہ کہتے ہیں، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّاکِلَةِ، اور عراق والے اس کو شاکلہ کہتے ہیں۔ وقال مجاہد کہتے ہیں روح جنت ورخاء، روح جنت باغ، ورخاء اور اس کے اندر جو ہوا وغیرہ اور یہ چیز خوشبو وغیرہ، والریحان الرزق، ریحان یعنی رزق، المنزود الموز کیلوں کو کہتے ہیں، المخزود والمخزود هو الموقر حملہ، یہ وہ ہوتا ہے جو جھکا ہوا ہو بوجھ کی وجہ سے، وَيُقَالُ أَيْضًا لَا شَوْكَ لَهُ، اور یہ اسے بھی کہتے ہیں کہ جس کے اندر کانٹا نہ ہو، وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ إِلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ، عرب کہتے ہیں ایسی عورتوں کو جو خامدوں کی طرف محبوب ہو، وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے مسکوب جارن چلنے والا، وفروش مرفوعہ بعضها فوق بعض ایک دوسرے کے اوپر، لغوا اس کا معنی ہے باطل، تأثیمہ اس کا معنی ہے کذبہ جھوٹ، افنان اس کا معنی ہے اغصان ٹہنیاں، وجن الجنتین دان، ما یجتنا قریب جس کو قریب سے چن لیا جائے، مدہامتان سوداوان من الری جو گہرا ہونے کی وجہ سے سیاہی کے قریب ہو۔ یہ تمام کلمات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید سے لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے پھر انہوں نے ایک ایک کلمے کی وضاحت کی ہے، اس لیے کہ ان تمام کلمات کا تعلق جنت کی صفات کے ساتھ ہے۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ مطہرہ کا اصل امام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا؟ امام بخاری نے یہ باب قائم اس لیے کیا کہ امت کے اندر ایک طبقہ گزرا ہے معتزلہ۔ ویسے معتزلہ کا مطلب سمجھ لیں یہ کن کو کہتے ہیں؟ معتزلی اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنی عقل کو قرآن اور حدیث پر حاکم بنائے، مطلب قرآن اور حدیث کا کوئی بھی مسئلہ اپنی عقل سے دیکھے، عقل کے مطابق ہو تو قبول کرے، عقل کے خلاف ہو تو رد کر دے، اس کو کہتے ہیں معتزلی۔ مرکزی طور پر معتزلہ عقل پرست لوگ ہیں، کتاب و سنت کی کوئی بھی بات ہو ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ابھی نہ جنت پیدا کی ہے نہ جہنم پیدا کی ہے، ہاں جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا اس کے بعد اچانک اللہ جنت بنائے گا، اچانک اللہ تعالیٰ جہنم بنائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گا، ابھی کچھ نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے رد کے لیے یہ باب قائم کیا کہ جنت کی صفات بھی قرآن میں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، اور وہ پیدا ہو چکی ہے۔ اس پر امام بخاری نے سب سے زبردست استدلال جس روایت سے کیا یہ وہ روایت ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو جبریل سے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، تو جب وہ دیکھ کر آئے تو کہا کہ اللہ یہ تو ایسی ہے کہ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ اس میں داخل ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب جہنم بنائی تو کہا جاؤ دیکھ کر آؤ، وہ دیکھ کر آئے، کہا اللہ اس میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا، فرمایا جبریل اب جاؤ۔ جبریل نے کہا اللہ جو جنت جائے گا وہ اتنی مشکلات سے گزر کے جائے گا، اللہ اب تو وہی جائے گا جس پر تیرا خاص فضل ہوا۔ جب جہنم کی طرف گئے کہا اب جہنم کو دیکھو، تو جہنم کے گرد شہوات، لذتیں، مزے، یہ چیزیں لگا دی گئیں، کہا اللہ اس سے تو وہی بچے گا جس پر تیرا فضل ہوگا۔ تو یہ صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنا، اور بھی دلائل ہیں جو اپنے اپنے مقام پر آئیں گے۔ خیر امام بخاری نے یہ باب اس لیے قائم کیا۔ سب سے پہلی جنت کے بارے میں جو صفت آئی ہے وہ مطہرہ، اس میں جو عورتیں ہوں گی وہ پاک ہوں گی، تو مرد بھی پاک ہوں گے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس میں جو چلا جائے گا نا، نہ وہ تھوکے گا، نہ وہ ناک سے فضلہ نکالے گا، نہ اس کو پیشاب اور پخانہ، اور نہ اس کو جو ہے کسی بھی طرح کا عورتوں کو نہ مخصوص ایام، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حدیثیں آگے آئیں گی، پسینہ آئے گا اور جشاء ان کا جشاء المسک، اور ایک ڈکار ہوگا جو کستوری کا ڈکار ہوگا، بس سب کھانا غائب۔
اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ آپ کو پتہ ہے گرمیوں کے اندر سخت انسان کو جب پسینہ زیادہ آتا ہے تو پیشاب بہت کم آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جنتیوں کے لیے ان کی جو خوراک ہوگی اللہ تعالیٰ ایسی بنا دے گا کہ ان کے بدنوں سے وہ پسینے اور ڈکار کے ساتھ بس سب ختم، کچھ بھی نہیں۔ نہ پیٹ بڑھے گا، یہ نہیں کہ کھا کھا کے اتنے بڑے پیٹ ہو جائیں گے، نہ پیٹ بڑھے گا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی مسئلہ، مطہرہ، ہر چیز سے پاک۔ یہ تو ظاہری طور پر ہے نا، لیکن اس کا اہل علم نے یہ معنی بھی کیا کہ اخلاق کی کمزوری اور معاملات سے بھی پاک۔ بعض دفعہ عورت اپنی ظاہری دکھنے میں تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے جو باطنی اخلاقی معاملات ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، تو مطہرہ، پاک، اس میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دوسری صفت آئی ہے کلما رزقوا، جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے جنت کے اندر تو وہ کہیں گے کہ یہ تو تم تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس لے کر آئے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے کے دو مطلب اہل علم نے بیان کیا۔ ایک اس کا مطلب ہے تھوڑی دیر پہلے سے مراد ہے جنت ہی میں تھوڑی دیر پہلے جو ان کو رزق دیا گیا تھا وہ اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ تھوڑی دیر پہلے تو تم یہ لے کر آئے ہو، اب پھر لے آئے ہو۔ تو وہ جنتی جو غلام بچے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے اللون لون واحد والطعم مختلف، ان کا رنگ دکھنے میں تو یہ ایک جیسے ہیں لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہے۔ اس اعتبار سے معنی یہ بنتا ہے ایک ہی پھل جنتی جتنی دفعہ کھائیں گے اتنی دفعہ ذائقہ مختلف ہوگا۔ اللہ، دنیا میں جس طرح ایک ہی چیز کے اندر مختلف فلیور رکھ دیے جاتے ہیں، یہ جی فلانا فلیور ہے، یہ فلانا ہے چیز ایک ہی، اس میں صرف ٹیسٹ ڈال دیا گیا ہے، یہ تو مصنوعی طریقہ کار ہے نا، اور مصنوعی فلیور ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایک چیز کو جتنی دفعہ جنتی لے گا اس کا ذائقہ مختلف ہی ہے۔ اللہ کے پاس ذائقوں کی تھوڑ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی انسانیت پیدا کی، اب دنیا کی آبادی اربوں کے اندر ہے لیکن ایک شکل دوسری شکل سے نہیں ملتی، ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتا، ایک کے جسم کی ساخت اور بناوٹ دوسرے کے جسم، اللہ کے پاس کتنے کا ماڈل ہے اندازہ لگاؤ۔ دنیا کا کوئی ماہر سے ماہر جو ہے نا وہ کتنے کے نقشے بنا سکتا ہے، کتنے کے ڈیزائن وہ تجویز کرے گا، نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک اس کا معنی ہے کہ جنت میں ایک ہی پھل جب ان کو دوبارہ ملے گا تو بس۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جنت من قبل، اس سے پہلے سے مراد ہے دنیا، جب ان کو پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے یار ابھی تو ہم پہلے دنیا سے کھا کر آئے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا بھئی یہ رنگ اس جیسا ہے، یہ بظاہر اس جیسا، لیکن تم اس کو کھاؤ گے تو ذائقہ مختلف ہے، تو وہ مختلف ہوگا۔ یہ معنی بھی اہل علم نے کیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے دنیا میں جنت کی نعمتوں میں سے سوائے ناموں کی اور کچھ نہیں، مطلب یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے نام دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن نعمت جنت والی دنیا میں نہیں ہے کوئی۔ وہ کیا ہے؟ مثلا کیلا ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، انار ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، انگور ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، لیکن یہ صرف نام کی مشابہت ہے۔ جنت کا انگور دنیا کے انگور جیسا نہیں ہے، جنت کا پھل دنیا کے پھل جیسا نہیں۔ اس کے بارے میں تیسری صفت بیان ہوئی ہے قطوفہا، اس کا چننا، یقطفون کہ چنیں گے وہ اس کو، یعنی دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کو ٹوٹا ہوا پھل آپ کے گھر پہ پہنچتا ہے، لیکن یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ آؤ جی ہم آپ کو باغ میں لے کر جاتے ہیں، آپ خود پھل توڑ کے کھائیں۔ پھل توڑ کے کھانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے یہ بھی رکھے گا کہ وہ جیسے چاہیں گے پھل توڑیں گے اور وہ ان کے قریب کر دیا جائے گا۔ قریبا دانیہ قریبا، یعنی ان کے پھل جھکا دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے پھل اتنے دور ہو کہ انسان کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، یا ہوں تو قریب لیکن اس پر کانٹے اتنے زیادہ ہوں کہ بندہ اس کو پکڑنے میں ڈرے، ایسا نہیں ہوگا، قریب ہوگا۔ ارائک سرر، ایسے تکیے، ایسے بیڈ کہ جن کے گرد تکیے لگے ہوں اور انسان اس کے اوپر مزے سے بیٹھے، لیکن وہ جنت کے بیڈ ہوں گے، دنیا والے نہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوا نظرہ اور ایک استعمال ہوا سرور، دونوں میں فرق ہے۔ نظرہ کہتے ہیں ایسی خوشی کو جس کے اثرات آپ کے چہرے پر دکھائی دے، اس کو کہتے ہیں نظرۃ النعیم، نعمت کی تر و تازگی خوشی ان کے چہروں پر ہوگی۔ اور سرور کہتے ہیں ایسی خوشی کو جو آپ کے دل ہی دل میں
پھلتی پھولتی رہے۔ دل کی خوشی کو سرور کہتے ہیں، چہرے کی خوشی کو نظرہ کہتے ہیں۔ اور مجاہد کہتے ہیں سلسبیل کا معنی یہ ہے، تسمى سلسبیلا، قرآن میں آتا ہے سلسبیل کا معنی حدیدۃ الجریہ، جو بڑی تیز چلنے والا ہو، آہستہ آہستہ نہیں، تیز چلنے والا ہوگا وہ۔ غول کا معنی ہے کسی قسم کی، یعنی کہ وہ جنت کے جو چشمے ہوں گے ان کے اندر پانی وافر مقدار میں ہوگا۔ تیزی کب آتی ہے؟ جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو تیز چلنے والے ہوں گے۔ غول کہتے ہیں پیٹ درد کو، کہ کچھ بھی ایسی چیز ان کے لیے نہیں ہوگی جس سے ان کے پیٹ میں درد ہو۔ دنیا میں کئی اچھی چیزیں کھا کر بھی انسان کے پیٹ میں درد بھی ہوتی ہے اور پیٹ بعض دفعہ خراب بھی ہوتا ہے، تو جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی پیٹ کی بیماری نہیں۔ ینزفون کہتے ہیں جس سے عقل خراب ہو جائے، یعنی شرابیں وہ ساری پئیں گے جنت کی، لیکن ایک شراب پینے سے بھی ان کی عقل پر اثر نہیں آئے گا، وہ ایسی شراب ہوگی۔ دہاقہ، ادھر جو پیالے پیش کیے جائیں گے نا، اس کا معنی ہوگا لبالب بھرے ہوئے۔ اس کا معنی اہل علم نے یہ کیا کہ وہ پیالے ایسے ہوں گے جنتی کی پیاس کے مطابق ان کا سائز ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹی سی پیالی پکڑی ہوئی ہے، آپ کو ڈال کر دیا، آپ نے کہا اور ڈالو، کوئی 15-10 پیالیاں آپ پی جائیں ایک دفعہ، نہیں، وہ پیالہ آپ کی طلب کے مطابق اس کا سائز ہوگا۔ آپ کو ایک پیالہ جب دیا جائے گا تو اس کے بعد آپ دوسرا نہیں طلب کریں گے، وہ اللہ نے اس کا سائز اتنا ہوگا کہ آپ کی ایک دفعہ کی وہ طلب پوری کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ بولا دہاق۔ دہاق کہتے ہیں جو لبالب بھرے ہوئے، اوپر تک بھرے ہوئے وہ پیالے ہوں گے۔ قواعد کہتے ہیں، یہ کعب سے ہے، کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، ٹخنے کو کعب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، باہر کو ہوتی ہے، دیکھیں ٹخنے کی ہڈی باہر نکلی ہے، تو اس عورت کے لیے بھی قوائب کا لفظ بولا جاتا ہے جس کی چھاتی ابری ہوئی ہوتی ہے، جسم باہر۔ تو یہ بھی اشارہ ان کی جوانی اور ان کے جو ہے کمال حسن کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح لفظ استعمال ہوا تسنیم۔ تسنیم ایک خاص قسم کی شراب ہے جو مقربین کو خالص پینے کو دی جائے گی، اور جو اصحاب الیمین ہیں ان کو امیزش کر کے دی جائے گی۔ مزاجہ من تسنیم، اس کی امیزش، اس میں جس طرح بندہ دو فلیورز ملا کر پیتا ہے نا، اس میں ذائقہ بنتا ہے، تو تسنیم بھی اللہ رب العالمین نے جنت میں ایسے ذائقے رکھے ہیں کہ شراب کے اندر ایک دوسری قسم ڈالی جائے گی، اس میں ذائقہ ہی کچھ اور بن جائے گا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں کئی پھل ملائے جاتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی ایسا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد لفظ استعمال ہوا ہے ختامہ۔ اس کی ختام کے دو معنی کیے گئے۔ ختام کا ایک معنی کیا گیا کہ اس جنت کی مٹی کستوری ہوگی، پوری جنت کے اندر جو مٹی ہے وہ کستوری، اور کستوری کون سی؟ دنیا کی نہیں، 2 نمبر کستوری نہیں، یہ 2 نمبر کستوری جو ہے نا یہ لاکھوں میں تولہ بکتی ہے، لاکھوں میں تولہ۔ 1 نمبر کستوری جو ہے نا، پیور 1 نمبر کستوری، وہ آپ کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے کسی نے بتایا تھا کہ 4-5 لاکھ روپے تولہ ہے، ابھی تو جو ہماری کرنسی کا ریٹ ہے ممکن ہے کوئی 10-15 لاکھ روپے تولہ، تولے کے اندر 12 گرام بھی نہیں ہوتے، اور جنت کی پوری مٹی جنت کی کستوری کی ہوگی، اور اس کی خوشبوئیں، اور وہاں کی خوشبو ایسی نہیں کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ جی درد ہو رہی ہے خوشبو کی وجہ سے، نہ ایسی خوشبو نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسرا معنی اس کا کیا جاتا ہے ختامہ کا، کہ ایک شراب آپ پی رہے ہیں نا، اس کے آخر میں آپ بعض دفعہ آخر پہ اس کے ایسی ایک پاؤڈر سا آئے گا، ایک چیز آئے گی جس طرح بندہ دنیا میں کوئی چیز پیتا تو آخر پہ ایسے اس کو ہلا کر پیتا نا، تو آخر پہ اس کی جو ذائقہ آئے گا نا وہ کستوری کا ہوگا۔ کوئی بھی چیز آپ پی لیں گے آخری گھونٹ میں اس کے کستوری ہوگی، جس سے آپ کے ڈکار کے اندر اتنی پیاری خوشبو اور آپ کے بدن سے خوشبو، جب کوئی انسان کستوری پی لے تو اس کے بدن کے اندر کیسی خوشبوئیں ہوں گی، تو یہ اس کے آخری گھونٹ کے اندر کستوری کا ذائقہ ہوگا، کستوری ہوگی۔ اور پھر ایک لفظ استعمال ہوا نزاختان۔ نزاختان کا معنی فیاضتاً، پھوٹنے والے، جوش سے تیزی سے نکلنے والے۔ اور اسی طرح جنت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا موضونہ۔
موزونہ کا معنی ہے بنے ہوئے، مرتب کیے ہوئے، اور اونٹنی کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے اس کو بھی بنا جاتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں وزین الناقہ۔ اور جنت کے پیالوں کے لیے دو قسم کی صفات آئیں، ایک ہوں گے کوب، کوب جس کو ہم پیالی کہتے ہیں نا، پیالی کے اندر پکڑنے کے لیے ڈنڈی نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں، ایسے پیالے بھی ہوں گے۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوا اباریق، اباریق ابریق کی جمع، یعنی جس کو کیتلی بھی کہہ دیا جاتا ہے ہماری زبان میں، اور ایسا پیالہ کہ جس کو ڈنڈی سے پکڑا جاتا ہو، جس طرح کپ، جس کو ہم کپ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو یہ جنت کے اندر دونوں طرح کے ہوں گے۔ اور لفظ استعمال ہوا عرب، عرب اس کا معنی امام بخاری نے بتایا، مکہ والے اس کو عریبہ کہتے ہیں، مدینہ والے اس کو غانیجہ کہتے ہیں، اور عراق والے اس کو شاکلہ کہتے ہیں۔ اصل عرب کس کو کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں ایسی خاتون کو کہ جو اپنے خامند سے سخت محبت کرنے والی ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، خامند سے کی شدید محبت کرنے والی۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں روح جنہ و رخاء و ریحان الرزق والمنزود الموز، وہ کہتے ہیں روح جو ہے نا یہ جنت، روح و ریحان، روح جنت کو کہتے ہیں، و رخاء اور اس کے اندر جو ہوا چلتی ہوگی اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، و ریحان، ریحان کہتے ہیں الرزق، رزق کو، اور منزود کا معنی کیلے، اور مخزود کا معنی ہے، اس کے دو معنی کیے گئے، ایک اس کا معنی ہے کہ اس کے ایسے درخت ہوں گے جو پھلوں کی کثرت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں منزود، مخزود۔ اور مخزود کا ایک دوسرا معنی ہے کہ وہ درخت جس میں کانٹا کوئی نہ ہو۔ جنت کے پھلوں میں کانٹا کوئی نہیں ہوگا، دنیا کے بیر آپ اتارنے چلے جائیں آپ کو کانٹے نہیں چھوڑیں گے، لیکن جنت کے اندر کسی بھی طرح کا جو پھلوں کا درخت ہے اس میں نہ کانٹے ہوں گے اور وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طرح عرب کا ایک معنی کیا جاتا ہے المحببات الی ازواجہن، پیچھے معنی ہم نے کیا تھا اپنے خامندوں سے شدید محبت کرنے والی عورت، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ایسی عورت جو اپنی صفات کی وجہ سے خامند کے دل پر چھا جاتی ہے، خامندوں کی طرف محبوب عورتیں۔ یہ مسکوب کا معنی کیا جاتا ہے جارن، جاری ہونے والا، چلنے والا۔ وفروش مرفوعہ اس کا معنی کیا جاتا ہے بسترے طے بطے، ایک دوسرے کے اوپر، دیکھیں ایک بستر ہوتا ہے نا اس پہ ذرا انسان کو تھوڑی سی نیچے کی سختی محسوس ہوتی ہے، جنت کے اندر بسترے پر بسترے لگے ہوں گے، جس طرح بندہ نرمی کی وجہ سے کھب جاتا ہے نا، بڑا خوشی محسوس کرتا ہے انسان ایسی جگہ پہ، یار کتنی نرم چیز ہے، ایسے مجھے گھیر لیا ململ کی طرح ملائم، یہ دنیا میں ہے تو جنت میں کیسا ہوگا۔ لغون کا لفظ استعمال ہوا، لغو کا معنی ہے باطل، اس میں کوئی باطل بات آپ کو سننے کو نہیں، ہر وہ بات جو آپ کی طبیعت کے اوپر بری لگے یہ باطل ہے، نہ آپ کو کوئی تکلیف دہ کلمہ سننے کو ملے گا، نہ کوئی شرارت، نہ غیبت، نہ جھوٹ، نہ کچھ بھی نہیں۔ تعظیم کا معنی کذب، جھوٹ نہیں ہوگا اس میں۔ افنان کا معنی اغصان، ٹہنیاں۔ وجن الجنتین دان، اس کا معنی ہے کہ قریب سے وہ اس جنت کے پھلوں کو توڑیں گے، ان کو توڑنے کے لیے ہاتھ لمبے نہیں کرنے پڑیں گے، اٹھ اٹھ کے مشکل میں نہیں پڑنا پڑے گا۔ اور اسی طرح مدہامتان، اس کا معنی ہے ایسے درخت جو سخت سبز ہونے کی وجہ سے سیاہی مائل ہوں۔ سبزہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سبزہ وہ ہوتا ہے کہ جو سفیدی مائل ہوتا ہے، جو لائٹ کلر کا ہوتا ہے، اور ایک سبزہ وہ ہوتا ہے جو سخت سبز ہوتا ہے، گہرا سبز ہوتا ہے، اور اس کے سبزہ اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے، یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر پوری جنت جو ہے نا وہ اس منظر کی ہوگی، اس کیفیت کی ہوگی۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کلمات لے کر آئے ہیں قرآن مجید سے کہ جن کلمات سے قرآن مجید کی اندر جنت کی کچھ صفات کا ذکر ہوا۔ تو اب آئیے حدیث کی طرف، ایک حدیث باقی انشاءاللہ اس باب پر گفتگو ساری کل کے درس میں کریں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن یونس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث بن سعد نے نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات احدکم، جب کوئی ایک تم میں سے فوت ہوتا ہے،
فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت سے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، اور اگر وہ آگ والوں میں سے ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ آگ والوں میں سے دکھایا جاتا ہے۔ امام بخاری کا استدلال اس سے یہ ہے کہ جنت اور جہنم بن چکی ہیں تو دکھائی جاتی ہیں نا۔ جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس کو صبح اور شام جنت بھی دکھائی جاتی ہے اگر وہ جنتی ہو، تو جہنم بھی دکھائی جاتی ہے اگر وہ جہنمی ہو۔ تو اگر جنت اور جہنم بنائے ہی نہیں گئے تو پھر دکھائے کیسے جاتے ہیں؟ یہ ہے امام بخاری کا استدلال معتزلہ کے خلاف کہ یہ چیزیں بن چکی ہیں۔ باقی اس حدیث کی وضاحت کل کے درس میں۔ سبحانک اللہم ربنا